نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایک حدیث ہے. سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ. جس کسی نے دن رات کی یہ 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. یہ سنت موقدہ رکعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے روایت ہمیں حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. ظاہر ہے بالکل صحیح اوتھینٹک روایت ہے، اور اس سے وہ 12 رکعتیں دن کی ہمیں ملتی ہیں جنہیں ہم عام لینگویج کے اندر سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا پڑھنے کا، اور انہوں نے خاص طور سے تلقین فرمائی تھی یہ پڑھنے کی. اور اسی روایت کے میں مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فما برحت اصلح ان بعد، کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ایور سنس آئی ہیو ہرڈ ہم سے دیٹ آئی ہیو نیور نیگلیکٹڈ دیز رکعتس، جو 12 رکعتیں ہیں سنت موقدہ کی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ روایت ہے جو اکثر محدثین نے ہمیں نریٹ کی ہے، اور یہ روایت ہمیں ملتی ہے سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے. یہ جو تھیں بی بی سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ظاہر المؤمنین تھیں، اور ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کا اصل نام رملہ تھا، اینڈ شی واز دا ڈاٹر آف سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے والد تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ. اور یہ بہن تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جو کہ ظاہر ہے مشہور خلیفہ مسلمین تھے، جنہوں نے تقریباً 20 سال مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری بھی دی. تو بہرحال یہ ان کی بہن تھیں، اور ان کی جو کنیت تھی حبیبہ، وہ ان کی بیٹی حبیبہ تھیں. ان کی نسبت سے ان کی کنیت انہیں ملی، سیدہ حبیبہ انہیں کہا جاتا تھا، حبیبہ. ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا، جو پیٹرنل آنٹ تھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی. یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی یہ پیٹرنل آنٹ تھیں صفیہ بنت ابو العاص، جو ان کی والدہ تھیں. تو یعنی ایک سارٹ آف سیکنڈ کزن ہو گئی ہیں ان کی عثمان رضی اللہ عنہ کی. اور ان کے جو فرسٹ ہسبینڈ تھے عبید اللہ بن جہش، وہ بالکل یہ دونوں ہی میاں بیوی بالکل ارلی ڈیز آف اسلام میں جب تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے بھی اور انہوں نے بھی. یہ علامہ زرقانی نے شرح المواہب میں، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ میں ایٹسیٹرا یہ سارا ڈیٹیلز لکھی ہیں. تو یہ دونوں مسلمان تھے، لیکن اس وقت کے جو مکہ والوں کی طرف سے ایڈولیٹرز تھے وہ بہت زیادہ تکالیف اور ہارڈ شپس کا سامنا تھا. تو دے بوتھ مائیگریٹڈ ٹو ایتھوپیا، جو اس وقت حبشہ کے نام سے ہم مشہور اپنی ہسٹوریکل بکس میں پڑھتے ہیں، ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے، وہاں مائیگریٹڈ. وہاں پہ ظاہر ایک ٹریجڈی ہوئی، اور ان کے جو شوہر تھے عبید اللہ بن جہش، ہی کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی اینڈ ہی ڈائڈ این اپوسٹیٹ. تو بہرحال یہ واحد اونلی سہارا تھے ان کے، جو اسلام چھوڑ کے کرسچن ہو گئے. اور ہی یوز ٹو انسائٹ سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ایز ویل کہ تم بھی اسلام چھوڑ دو اور کرسچن بن جاؤ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بہرحال وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے.
تو انہیں بولتے رہے کہ تم بھی اسلام کو ریووک کرو، بٹ شی واز ویری اسٹیڈ فاسٹ اینڈ یو نو ایون دو کہ وہاں ان کا واحد سہارا تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. اور پھر جب عبید اللہ بن جہش فوت ہو گئے تو اور ان کی ویٹنگ پیریڈ جو تھا عدت کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن امیہ دامیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس وقت کے بادشاہ نجاشی کے پاس، جو ایتھیوپیا کا کنگ تھا نجاشی، اس کے پاس بھیجا کہ آپ میرا میرج پرپوزل دیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو. تو وہ ظاہر ہے اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور نجاشی از ون آف دا ویری فالوورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خود نماز جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی طور پہ پڑھائی تھی بعد میں. تو بہرحال اینی ویز وہ نجاشی نے اپنی ایک سلیو گرل کو بھیجا ان کے پاس کہ پرپوزل لے کے، کہ دا کنگ سیز، اس سلیو گرل نے جو ان کی باندھی تھی اس نجاشی بادشاہ کی، اس نے ان سے کہا کہ دا کنگ سیز دیٹ Allah's messenger has sent a letter to him directing him to convey his proposal to ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، کہ آپ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو میری طرف سے پرپوزل دیں. بادشاہ کو خود ریکویسٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اینڈ اف شی ایکسیپٹس دین اٹ از ڈائریکٹڈ ٹو کنڈکٹ دا میرج آن ہز بہاف. بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بہت ہی خوش ہوئیں ظاہر ہے یہ پرپوزل سن کے، اور انہوں نے وہ جو باندھی تھی سلیو گرل تھی اسے 2 گولڈ کے بریسلیٹس اور بہت ساری رنگز وغیرہ، انگوٹھیاں، اور کچھ اور بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے 2 other pieces آف جیولری کچھ تھیں جو بھی زیور وغیرہ کے 2 اور پیسز اس سلیو گرل کو ایز اے گفٹ دیے. اور اس کے بعد شی اپوائنٹڈ ون آف ہر ریلیٹیوز، ان کے جو بہت ہی کلوز ایک ریلیٹیو تھے وہاں، خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا ٹو کنکلوڈ دا میرج ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے دن وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے تمام جو صحابہ اس وقت ایتھوپیا میں موجود تھے ان سب کو انوائٹ کیا اپنے پیلس یا جو بھی ان کی ریزیڈنس تھی، اور جو بھی وہاں اس زمانے میں ایتھوپیا میں صحابہ تھے وہ سب کو وہاں پہ بلایا، جن میں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کزن سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. They all went to his palace where he delivered the sermon and proposed on behalf of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ایکسیپٹ کیا پروپوزل کو آن بہاف آف سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اور یہ اس طرح سے نکاح کی سیرمنی جو تھی وہ وہاں پہ انجام پائی. اور نجاشی بادشاہ نے خود ان کا جو ڈاور تھا یعنی جہیز تھا وہ 400 دینارز فکس کیا، اور وہ ان کو بھجوایا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو. انہی پیسوں میں سے جو باندی لے کر آئی تو تقریباً 50 دینارز روایات سے پتہ چلتا ہے انہوں نے اسی باندی سلیو گرل کو ایز اے گفٹ دے دیے. بعد میں پھر ظاہر ہے اس باندی نے وہ 50 دینارز اور انکلوڈنگ وہ جو پہلے جیولری ساری تھی، انگوٹھیاں تھیں، گولڈ بریسلیٹس تھے ایٹسیٹرا، وہ سب کے سب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیے کہ نہیں، دا کنگز آرڈرز آر کہ یہ آپ کو واپس کر دیے جائیں. اور نجاشی نے ظاہر ہے اور بھی بہت سارے گفٹس اور پرفیومز وغیرہ انہیں ایز اے گفٹ کے طور پہ بھیجے. اینی ہاؤ یہ میرج سیرمنی جب کنکلوڈ ہو گئی اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے جانے کے لیے، تو نجاشی نے سب سے کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ٹو ریمین سیٹڈ اینڈ گو اونلی آفٹر دا میل از سروڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹو گیو اے فیسٹ آفٹر دا میرج وسلم نائس. یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے سارا واقعہ. تو بہرحال انہوں نے سب صحابہ کرام کی کھانا وغیرہ بھی کیا، دعوت کی اس میرج سیرمنی کے بعد. اور بہرحال بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرج تھی یہ تقریباً 6 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا. اور جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا مکہ میں، تو انہوں نے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ ہی از اے گریٹ مین اینڈ اسپوک ہائیلی آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے. اور بہرحال ان بہت ہی لیندی ڈیٹیل حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب بعد میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے
اس وقت ایون دو مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی مدینہ میں کہ وہ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کے لیے ان سے نکاح کرنے کی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے ایکسیپٹ کی بہرحال. لیکن جو اوتھینٹک روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے کہ ان کا نکاح نجاشی نے ایتھوپیا میں پہلے ہی کروا دیا تھا. اینی ویز صلح حدیبیہ کی جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کا ایک بہت ہی شی واز ریئلی اسٹیڈ فاسٹ اینڈ لائل ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کے بعد جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، تو ون آف دوز ڈیز آفٹر صلح حدیبیہ، جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھی، اس کے بعد وہ مدینہ آئے اور ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف مکہ ٹو کلیئرفائی سرٹن ایشوز جو کنسرننگ دا ٹریٹی تھے. اور وہاں آنے کے بعد وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ملنے بیٹی سے. اور وہاں جب گئے تو انہوں نے فٹافٹ شی ریپڈ اپ دا بیڈنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے گھر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ وغیرہ تھا، جو بھی چادر گدا تھا، اسے فولڈ کر کے ریپ کر دیا، وہ جو بچھا ہوا تھا ادھر. تو اس نے پوچھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ از دا بیڈ ناٹ وردی آف می سٹنگ آن اٹ، آئی مین میں تمہارا باپ ہوں. تو شی ریپلائڈ یو آر این آئیڈولیٹر، آپ ایک بت پرست ہیں، اور یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس لیے ہینس یو آر ناٹ وردی آف سٹنگ آن اٹ. تو یعنی بڑا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو لائل تھیں اور اسلام سے سو لائل تھیں کہ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ایون میرے اپنے باپ ہیں لیکن یہ ایک آئیڈولیٹر ہیں، ایک بت پرست ہیں، ایک بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے بیڈ پہ نہ بیٹھیں. یہ سارا واقعہ بدایہ و نہایہ میں موجود ہے. بہرحال تو ان کا ظاہر بہت ہی ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلیسڈ کیا ہوا تھا بہت ہی ود اپیرنٹ بیوٹی ایز ویل ایز انر پرفیکشن، بہت خوبصورتی ظاہری بھی اور اندر کی بھی انر پرفیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. شی واز آف کورس ون آف دوز ارلیسٹ پیپل جنہوں نے جو اسلام لائے، اور شی ٹوک گریٹ ڈٹرمنیشن ایون دو مکہ والے ان سب کے سب ان کے خلاف تھے، اور انہوں نے پھر بھی ایمان قبول کیا. پھر ایتھوپیا گئیں، وہاں ان کے ایک واحد شوہر جو ان کا کل سہارا تھے وہ بھی اسلام چھوڑ گئے، اور ان کو انووک کرتے رہے، انہیں انٹیمیڈیٹ کرتے رہے کہ تم بھی اسلام چھوڑ دو. مگر یہ اسلام پہ ایک ایسی اسٹارٹ فاسٹ خاتون تھیں جو اپنے ایمان پہ ڈٹی رہیں. تو اینی ہاؤ، اور شی واز ویری کیئرفل ٹو پٹ ان ٹو پریکٹس دا سینگز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس تھیں ان کو یہ بہت ہی سیریس لینے والی خاتون تھی پہلے سے ہی. اور اس کے بعد بھی جب نکاح میں آ گئی، ام المؤمنین بن گئی، اس کے بعد تو خاص طور سے انہوں نے بہت ہی احتیاط سے تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز تھیں ان کی قدر کی اور ان پہ عمل کیا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ فرماتی ہیں دخلت علی ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابوہا، کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو ایک مرتبہ میں ان کے پاس گئی. فدعوت بطیب فیہ صفرۃ خلوقا او غیرہ فدہنت بہ جاریۃ ثم مست بعار ذیھا، کہ انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ سے کہا، ام حبیبہ نے، کہ مجھے کچھ پرفیوم وغیرہ دو اور کچھ کلرز وغیرہ دو جو سیفرون سے بنے ہوتے ہیں، ریڈ اینڈ یلو کلر کے. تو یہ ان سے لیے اور بچی کو ایک لگایا اور پھر اپنے بھی اوپر استعمال فرمایا اور چہرے وغیرہ پہ لگایا. اور پھر ثم قالت، اس کے بعد انہوں نے فرمایا واللہ ما لی بالطیب من حاجت غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان یحد علی میت فوق ثلاث ایام الا علی زوج 14 و10، کہ میں نے مجھے خوشبو وغیرہ لگانے کی ان سیلف کوئی حاجت نہیں ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی سوگ کرے الا اپنے شوہر کے لیے. صرف شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن جو عدت کا ٹائم ہے وہ سوگ کا پیریڈ ہے جو صرف شوہر کے لیے
ہے، باقی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو ایون دو ان کے اپنے والد کا انتقال ہوا اور اس کے غالباً 3 دن گزر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں خوشبو وغیرہ لگا کر یہ ڈکلیئر کروں کہ آئی ایم اوور دیٹ جو مورننگ پیریڈ ہے. اور بہرحال یہ انہوں نے ایک سارٹ آف ڈیمونسٹریشن دی اس کی. ظاہر ہے شی واز ویری اسٹیڈ فاسٹ آن دین، اور جو ٹیچنگز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ان کو بہت ہی سیریس لینے والی خاتون تھی. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جو روایت ہم نے شروع میں کی نریٹ کہ 12 رکعتیں دن کی ایسی تھیں جو یہ انہوں نے نریٹ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ بہت ضروری ہیں اور جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. وہ 12 رکعتیں آف کورس جو سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، ظہر کی پہلے 4 رکعتیں، پھر فرض کے بعد 2 رکعتیں، پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں، پھر عشاء کے بعد 2 سنت جو ہم پڑھتے ہیں، اور فجر سے پہلے جو 2 سنت پڑھتے ہیں. تو یہ 12 رکعتیں یہ فرماتی ہیں کہ فما رب رحت اصلحین لیہن بعد، کہ میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑیں. اور ظاہر ہے ان کا یقیناً ایک بہت ہی ہائی لیول آف مرتبہ اور مقام تھا کہ ابن سعد رحمہ اللہ نے ایک نریٹ کیا ایک روایت جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قالت دعتنی ام حبیبہ عند موتہا، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے ام حبیبہ نے اپنی موت کے وقت بلایا اور فقالت، مجھ سے کہا قد کان یکون بیننا ما یکون بین الظرائر فحللنی من ذلک فحللتها، کہ واستغفرت لی واستغفرت لها فقالت لی سرت یسرک اللہ وارسلت الی ام سلمہ مثل ذلک. کہ بہرحال ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ام حبیبہ نے اپنے موت کے وقت بلایا اور کہا کہ وی مائٹ ہیو ہرٹ ون اندر ایز کو وائفز. ظاہر ہے ہم سوکنے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں ہیں، تو ظاہر ہے سوکن ایک آپس میں ایک ان کا رشتہ ایسا ہے کہ اٹ از پاسبل ہم نے کسی کو ایک دوسرے کو ہرٹ کیا ہو، اٹ از ویری لائکلی. تو آئی آسک فار یور فارگیونیس، انہوں نے باقاعدہ ان سے فارگیونیس مانگی ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آئی فارگیو ہر فار اینی سچ تھنگ، اور انہوں نے میرے لیے باقاعدہ فارگیونیس کی دعا کی. شی پریڈ فار مائی فارگیونیس اینڈ فار ہر ایز ویل. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ اسی طرح کا معافی نامہ سارٹ آف انہوں نے اپنی موت سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بھجوایا یا کہا کہ مجھے معاف کر دو اگر میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ جانے انجانے میں کوئی دل دکھایا، کوئی غلطی کی ہو یا کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو. تو اینی ویز انہوں نے بہت ساری اپنی بھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے احادیث روایت کی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آف کورس ام المومنین تھی تو بہت ساری روایات ظاہر ہے انہی سے ہمیں نریٹ بھی ملتی ہیں. اور امنگ دوز ٹرانسمیٹڈ بائی ہر اس میں ان کے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یا ان کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور دوسرے بار صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ سب سے ان کی روایات ہمیں ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں. اینی ویز ان کا جو انتقال ہے فائنلی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ تھی اٹ ہیپنڈ ان 44 ہجری، سن 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور شی واز بیریڈ ان مدینہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رضی اللہ عنہ و رضاہا. اور بہرحال ہمیں تمام امہات المؤمنین کے مرتبے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.